آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو, ملتا ہو, تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں, کسی جزیرے میں قید ہے, ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل, سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنی گھیر میں لے لے گا, اس میں بہت قتل و غارت ہوگی, اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ, اور اس میں یمن, شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی, پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی, آرمگیڈون ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے. اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا. پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے, جو بالکل صحیح بات ہے, کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا. وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں, جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا, بالکل وہی انسان, اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا, کھڑا ہو کے آ جائے گا. تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے, بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے, لیکن وہ پورا کا پورا انسان, اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں, وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا, جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا, جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا, دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس کی کتنی حد تک اجازت ہے, اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے, تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا, اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا, وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی, یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر
دھوکے کے لیے دجالیت کے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اے آئی جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اب آپ کی ہی تصویر، آپ کی ہی ویڈیو، آپ کی ہی آواز، اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے، آواز بھی آپ کی ہوگی، تصویر بھی آپ کی ہوگی، اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی، تو یہ کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو، آپ کی بھی تقریر ہو، لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو، ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کو دجالیت کا دور کہنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں، ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی، اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے، ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اب دیکھیں، جب بڑی نشانیاں آنی ہیں، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء، حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے۔ صحیح۔ تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے۔ اچھا، تو مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے، تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے، اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں۔ تو جب قیادت کا فقدان ہوگا، اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں، اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے، کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں، یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ حالات یہ بن رہے ہیں، پہلے امام مہدی آئیں گے، باقاعدہ جنگ ہوگی۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا، یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے۔ اب جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے۔ جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر، اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے، اور جس وقت بیعت کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے، اس کے درمیان میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ بیعت ہوگی، کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے، علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے، وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا۔
تو وہ جب دو بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یعنی وہ پہلے ایکسٹرا آرڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں، پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد بھی بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی. پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف، ٹوٹل میں سے 1/3 صحیح وہ شہید ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا. پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی. تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے. اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے. یہ کہہ دینا کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا، تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں. ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید. اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے. یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا. بالکل زبردست بات آپ نے کی.